اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات السلام علیکم۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نان کسٹوڈیڈ والد اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا اصول۔ ان گارڈین جو ہوتی ہے مطلب وہ گارڈین کورس جو ہوتی ہے وہ فیملی کورس کے ساتھ ساتھ اس کو گارڈین کورس کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، اور گارڈین کورس جو ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہمارے ہاں پاکستان میں علیحدہ سے بھی بنی ہوئی ہیں۔ جو کیس ہم کسٹوڈین اور نان کسٹوڈین والد جو ہوتے ہیں یا والدین جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر کیس دائر کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں سے کسٹڈی فائل کرتے ہوئے درخواست حضانت کے تھرو یا گارڈین کے تھرو وہ کورٹ جو ہے ان کو بعد السماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون جو سب سے زیادہ مستحق ہے مائنر کی فلاح بہبود کے مطابق والد کے پاس یا والدہ کے پاس کس کے پاس جانا چاہیے۔ جیسے کہ عام حالات میں والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، نشوونما اور دیگر دیکھ بھال کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین ہوتی ہیں، اسی طرح زوجین کے درمیان طلاق یا خلا کی صورت میں ان کی ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ماں پر بچوں کی دیکھ بھال اور نشوونما کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور والد نان نطفہ سمیت دیگر اہم فیصلے کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ والد اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، صحت، معاشرتی و دینی تربیت، روزمرہ نگرانی و سفری معاملات جیسے فیصلہ ساز کے حق میں محروم نہیں ہو جاتا، اور بلکہ باپ کا جو رائٹ ہے وہ وزیٹیشن رائٹ تو وہ کہیں پر ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ باپ بچوں کا حضانت نہ رکھنے کے باوجود قانونی و فطری طور پر نیچرل گارڈین برقرار رہتا ہے، اور وہ گارڈین ان کے تمام اختیارات بھی استعمال کر سکتا ہے، بلکہ باپ کے پاس یہ اختیار آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم، صحت، روزمرہ نگرانی، نان و نطفہ تعلیمی اور دینی تربیت سمیت دیگر اہم فیصلے خود کرے، اور باپ کا یہ حق بچوں کے تحت 19B حضانت والدہ کے پاس رہنے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی شک گارڈین کو کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے نابالغ بچے کا گارڈین منتخب کرے جس کا والد زندہ ہو، اور کورٹ کی رائے میں وہ انفٹ بھی نہ ہو۔ یہ سیکشن والد کی گارڈین شپ کو تسلیم کرتا ہے اور اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ باپ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گارڈین کورس جو ہوتی ہے یہ پہلے ڈکلیئر کرتی ہے اس چیز کو کہ بچے کی فلاح بہبود کس سائڈ پر ہے، اور ماں جو ہے اصل میں دیکھا جائے تو وہ چونکہ ایک گروتھ ریٹ ہوتا ہے بچے کا، اور ایک لائف ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے جس میں بچے کی نشوونما ہو رہی ہے اور گروتھ ہو رہی ہے، تو اس میں اگر بالخصوص نابالغہ اگر بچی ہو تو اس میں جو مین ان کی جو گروتھ کی جو ریشو ہے، اس کے بعد جو اس کی جو خاص اعضاء ہیں ان کو اندر جب تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی جو تمام سیکریسی ہے وہ اپنی والدہ کو ہی بتا سکتی ہے بغرض کے والد کے۔ اس لیے ماں کے پاس اکثر کسٹوڈیل والدہ جو ہوتی ہے وہ بچوں کے باپ کو گارڈین شپ کردار ادا کرنے سے محروم کر دیتی ہے، اور یہ فیصلہ خود لینے سے شروع کر دیتی ہے، اور باپ کا کردار محض نان نطفے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے۔ باپ بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق اسکول میں داخل نہیں کروا سکتا، بچے کے علاج کے لیے اپنی مرضی کے اسپتال نہیں لے جا سکتا، بچے کی ٹیوشن وغیرہ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، بچوں کے لیے اپنی مرضی کے ہسپتال کے علاوہ دیگر جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کی روزمرہ کی مصروفیات کی نگرانی نہیں کر سکتا، بچوں کی معمول کی خیال داری نہیں کر سکتا، بچوں کی روزمرہ تعلیمی ریکارڈنگ تک رسائی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر بچوں کے سفر و دیگر اہم فیصلے جو ہوتے ہیں ان سے اکثر محروم کر دیا جاتا ہے۔ مغربی پاکستان مسلم پرسنل لاز شریعت ایکٹ اپلیکیشن ایکٹ 1962 کے دفعات کے تحت اگر فریقین مسلمان ہوں تو ان کے درمیان بچوں کی گارڈین شپ کے معاملات مسلم پرسنل لا کے تحت نپٹائے جائیں گے، اور اسلامی قانون کے مطابق والدہ کی حضانت ہمیشہ باپ کی کنٹرول اور نگرانی سے مشروط ہوتی ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق اصل یعنی تعمیری حضانت ہمیشہ والد کے پاس رہتی ہے، چاہے جسمانی حضانت والدہ کے پاس کیوں نہ ہو۔ اس پہ PLD 1953 کی اصلاح ہے لاہور کا، جس میں 554 پیج ہے، جس میں واضح طور پر اصول واضح کیا گیا کہ اگر والد زندہ ہے اور انفٹ بھی نہیں ہے تو والد کو سوٹیبل جو ہے قانونی طور پر فطری طور پر گارڈین قرار دیا جانا ضروری ہے۔ پاکستان میں عدالتیں واحد اور آخری فیصلہ ساز ادارے ہوتے ہیں، اور شہریوں کے درمیان کسی بھی متنازع معاملے کو حل کر کے فریقین کے حقوق کو تعین کیا جاتا ہے۔ جب والدین میں علیحدگی ہو تو عدالتوں کی مداخلت کے بغیر باپ اپنے بچوں کا فطری و قانونی گارڈین ہونے کے باوجود اپنے نابالغ بچوں کے اہم فیصلے نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ باپ کو اپنے بچوں کے اسکول میں ٹیچر سے میٹنگ تک کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ ماں جب چاہے باپ کے خلاف بچوں کے خرچے کی بابت اضافے کا دعویٰ اور اسکول فیس کا کیس کر سکتی ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق
باپ اپنے بچوں کا ولی اور قانونی گارڈین ہوتا ہے، جبکہ ماں کے پاس محض جسمانی حضانت رکھنے کا حق ایک مخصوص مدت تک ہوتا ہے، اور اس مدت کے بعد ماں باپ کی کو بچوں کا حضانت کا قانونی گارڈین یعنی والد کو واپس کر دینا ہوتا ہے۔ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایک قانونی دستاویز ہوتا ہے جو کہ کورٹ کسی کو گارڈین بعد سماعت کرنے کے بعد کسی کو نابالغ کو گارڈین منتخب کرتے وقت دیتا ہے، اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کو ملکیت کی دیکھ بھال اور دیگر تعلیم، صحت اور بچے کے فیوچر کے متعلقہ فارم، پاسپورٹ اور دیگر معاملات کو جب کورٹ ڈائریکشن میں لیتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کراتے ہوئے، اور بعد اس پروسیس ایک پورا تھرو لیگل پروسیس ہوتا ہے جس میں کیس کی سماعت ہوتی ہے، آفٹر نوٹس ہوتے ہیں، اور نوٹس کے بعد ایک لیگل تھرو پروسیس ہوتا ہے، اخبار اشتہارات ہوتے ہیں، اور جو مکمل مروجہ قانون کے مطابق تمام معاملات کو طے کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتی ہے کہ بچے کی فلاح و بہبود کس کے پاس ہے اور کون زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے جس کے پاس جو بچے کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت، صحت اور دیگر معاملات آسانی سے طے ہوں گے، تو گارڈین کورٹ اس کو متعین کرتے ہوئے بعد از گارنٹی کے اس کو گارڈین سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ شپ سرٹیفکیٹ ایک قانونی دستاویز ہوتی ہے جو کہ کورٹ گارڈین یعنی والد کو واپس کرنا ہوتا ہے، جس کو کسی کو بھی گارڈین منتخب کرتے ٹائم وہ کورٹ سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ملکیت کو دیکھ بھال کسی نابالغ کو اس کی تعلیم، صحت، بین الاقوامی سفری معاملات، شناختی کارڈ، بے فارم پاسپورٹ سمیت دیگر معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ جب کسی نابالغ کا والد زندہ ہو تو کورٹ کسی کو گارڈین منتخب نہیں کر سکتی، اس کے لیے باپ ہی قانونی گارڈین برقرار رہتا ہے، اور باپ اپنے حق کے طور پر عدالت سے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا کرتا ہے۔ اس کے لیے باپ کو اصول گارڈین سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست گارڈین کورٹ میں دائر کرنا ہوتی ہے۔ عدالت کورٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے مخالف فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے اور عوام الناس کے لیے اخبار میں اشتہار دیتی ہے۔ اگر نوٹس یا اشتہار کے جواب میں کوئی حاضر ہوا ہو تو اس کے جواب داخل کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جواب داخل ہونے کے بعد عدالت گواہوں کو طلب کرتی ہے، جب گواہ آ جاتے ہیں ان پہ کراس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد دلائل سننے کے بعد فیصلہ صادر کرتے ہوئے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ والد کے حق میں جاری کرے گی۔ اس کے متعلق گارڈین ججز کو قانون سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اکثر والد کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کی جاتی ہے، جو کہ غیر قانونی اقدام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور فیصلہ میں ایک اصول واضح کیا گیا ہے جس میں جو کہ پی ایل ڈی 1963 لاہور 534 پیج پر یہ واضح دیا گیا کہ باپ کا گارڈین شپ کا جو رول ہوتا ہے اس کو برقرار رکھے گا، اور ماں کے پاس اگر کسٹڈی حضانت بھی ہوگی تو وہ خرچہ لینے کی حقدار ہوگی اور وہاں سے وہ خرچہ لیتی رہے گی باپ سے۔ تو اس کا مطلب اوورآل یہ ہے کہ وہ غیر مشروط نہیں ہے بلکہ یہ حضانت باپ کی نگرانی میں ہوگی، اور اس میں پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ کا فیصلہ 751 پیج پر ہے، اور ان فیصلوں سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اسلامی قانون کے خلاف کوئی بھی ماورائے قانون پاس نہ کیا جائے گا، اور گارڈین کورٹ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر والد فوت ہو جائے تو دادا قانونی گارڈین بن جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حالیہ فیصلے 2018 میں بھی یہ سپریم کورٹ 2018 ایس سی ایم آر 427 میں بھی یہ قرار دیا کہ باپ اور والد عدالت سے گارڈین شپ لینے کے لیے درخواست پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ ایک اچھی نیت سے جاری کی گئی، اور اسلام میں والد کو اپنے بچوں کا ولی قرار دیا گیا ہے۔ عربی میں ولی کا مطلب حفاظت کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے، یا ایک انسان جو اللہ پاک کے قریب ہو، یا ایک مقدس انسان، جبکہ دوسرے معنوں میں ولی کا مطلب گارڈین یا مجاز شخص ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ والد بچوں کا حقیقی، قانونی، تعمیری و فطری گارڈین ہوتا ہے، اور والد کا یہ حق بچوں کی حضانت ماں کے پاس ہونے سے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ والدہ کی حق حضانت اس بات سے مشروط ہوگی کہ والد اپنے بچوں کو نانقفے کے ساتھ ساتھ بچے کے تمام اہم فیصلہ جات، یعنی بچہ کس اسکول میں پڑھے گا، کون سا ٹیوشن سینٹر جائے گا، بیماری یا کسی حادثے کی صورت میں کس اسپتال سے علاج ہوگا، اس کی بارے میں مکمل جو اختیارات ہوں گے وہ باپ کے پاس ہوں گے۔ باپ کو اپنے بچے کی روزمرہ سرگرمیوں کی نگرانی کا حق اور تعلیمی ریکارڈ تک مکمل رسائی حاصل ہوگی، اور بچے کی شادی و دیگر منگنی وغیرہ سب باپ کی رضامندی سے کی جائیں گی۔ ان سمیت دیگر تمام اہم فیصلے جات جو بھی ہوں گے باپ بچے کے فیوچر کے متعلقہ ہوں گے وہ سب باپ کے اختیار میں ہوں گے۔ موجودہ فیصلہ میں اسلامی و جدید قانونیت سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت کم نان کسٹوڈیل والد گارڈین شپ
سرٹیفکیٹ حصول کرنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی نگرانی و تعلیم و تربیت سمیت دیگر فیصلوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کسٹوڈین والدہ بچوں پر بلا خیر تسلط قائم کر لیتی ہیں، اور باپ کو بچوں کی زندگی سے بے دخل کر کے بچوں کو باپ کی شفقت و نگرانی سے محروم کر دیتی ہے۔ چونکہ ہمارے عدالتوں میں باپ کے حق میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اتنا رجحان نہیں ہے، اسی لیے اپنی درخواست کو انا کی تسکین سمجھتے ہوئے دوسرے فریق کو تنگ کرنے کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے۔ پاکستان کے دستور 1973 کے آرٹیکل 2 کے تحت اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہے اور اسلام سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اور آرٹیکل 31 میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ریاست ایسے ضوابط طے کرے گی تاکہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو محمدن لاء کے مطابق والد اپنے بچوں کا ولی ہے، یعنی قانونی گارڈین ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام و قانون میں دیے گئے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور عدالتوں کے ذریعے یہ حقوق حاصل کریں، تاکہ ایک والد صرف نام کی حد تک فطری و قانونی گارڈین نہ کہلائے بلکہ اپنے قانونی گارڈین ہونے کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے، جو کہ طلاق یا علیحدگی سے متاثرہ لاکھوں بچوں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں کے لیے یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو سے متعلقہ کوئی ایسی سوال کی کوئی ایسا آبجیکشن ہو یا کوئی سوال ہو یا کویشچن ہو تو ہمیں میسیج میں کمنٹس کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر 0301759634 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہماری وائس آف لائف کی لیگل ٹیم آپ کے لیے فری لیگل ہیلپ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کے لیے وہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ وکیل کے پاس جائیں، کیونکہ ایک وکیل ہی آپ کو ان قانونی مسائل کا حل بتا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے کونسل سے رابطہ کریں جو آپ کو اس قانونی مسئلے میں آپ کا سلوشن بیسٹ سلوشن بتائے گا، اس کے بعد آپ جو ہے دیگر مسئلے کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام۔